بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، جلد نمبر 2 اور باب نمبر 14، پارٹ نمبر 80، فصل 4، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نباتات پر رحمت و شفقت کا بیان۔ اس کرۂ ارضی میں ہمیں جا بجا مختلف اجناس، گوناگو پھلوں کے باغات اور متنوع نباتات دکھائی دیتے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں جہاں انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے، وہیں سینا کے پہاڑ طور اور امن والے شہر مکہ کی بھی قسم کھائی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھلدار درخت لگانے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا کہ جو مسلمان بھی یہ کار خیر انجام دیتا ہے، یہ اس کی طرف سے ایک صدقہ ہوتا ہے، کیونکہ ان درختوں سے پرندے، انسان اور مویشی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ شجر کاری کو اس درجے ناگزیر قرار دیا کہ اگر قیامت قائم ہونے والی ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا پودا ہو اور وہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اسے کاشت کر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ کاشت کر دے۔ اسلام سے قبل جب متحارب فریقین شمشیر آزما اور مائل بجنگ ہوتے تو فریق مخالف کے علاقے میں جہاں اندھا دھند انسانوں کا قتل و غارت کرتے، وہاں باغات کو بھی نذر آتش کر دیتے، کھیتیوں کو اجاڑ دیتے اور عمارات کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا فیضان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حالت جنگ میں بھی اپنے ساتھیوں کو ایسا ضابطۂ اخلاق مہیا کیا جو اس قسم کی بے دریغ ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی کلی ممانعت کرتا ہے۔ جنگ کے لیے جب لشکر روانہ کرتے تو کوڈ آف وار بیان کرتے ہوئے جو 10 نصیحتیں فرماتے، ان میں نمایاں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، پھلدار درخت کو مت کاٹنا، آباد جگہ کو ویران نہ کرنا، کھانے کی ضرورت کے علاوہ بکری اور اونٹ کو ذبح نہ کرنا، کھجور کے درختوں کو نہ تو تباہ کرنا اور نہ ہی جلانا، دھوکہ دہی نہ کرنا اور نہ ہی بزدلی دکھانا تھا۔ قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ سورہ الانعام آیت نمبر 99۔ ترجمہ۔ اور وہی ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس بارش سے ہر قسم کی رویدگی نکالی، پھر ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس سے ہم اوپر تلے پیوستہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گھابے سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار بھی پیدا کیے جو کئی اعتبارات سے آپس میں ایک جیسے لگتے ہیں
اور پھل، ذائقے اور تاثرات جداگانہ ہے۔ تم درخت کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو، بے شک ان میں ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 141۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے برداشتہ اور غیر برداشتہ یعنی بیلوں کے ذریعے اوپر چڑھائے گئے اور بغیر اوپر چڑھائے گئے باغات پیدا فرمائے، اور کھجور کے درخت اور زراعت جس کے پھل گوناگوں ہیں، اور زیتون اور انار جو شکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ذائقے میں جداگانہ ہے بھی پیدا کیے۔ جب یہ درخت پھل لائیں تو تم ان کے پھل کھایا بھی کرو، اور اس کھیتی اور پھل کے کٹنے کے دن اس کا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حق بھی ادا کر دیا کرو، اور فضول خرچی نہ کیا کرو، بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعد في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ سورہ الرعد آیت نمبر 3 اور 4۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے گولائی کے باوجود زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور ہر قسم کے پھلوں میں بھی اس نے دو جنسوں کے جوڑے بنائے۔ وہی رات سے دن کو ڈھانک لیتا ہے، بے شک اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں مختلف قسم کے قطعات ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، اور کھیتیاں ہیں، اور کھجور کے درخت ہیں، جھنڈدار اور بغیر جھنڈ کے۔ ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہم ذائقے میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سِكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ سورہ النحل آیت نمبر 67۔ ترجمہ: اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم شکر اور دیگر عمدہ غذائیں بناتے ہو، بے شک اس میں اہل عقل کے لیے نشانی ہے۔
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ سورہ التین آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ ترجمہ: انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور سینا کے پہاڑ طور کی قسم اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ حدیث: فراق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کھجور کے خشک تنے کی گریہ وزاری اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس پر شفقت۔ حدیث نمبر 1۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری عورت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے تشریف فرما ہونے کے لیے کوئی چیز نہ بنوا دوں، کیونکہ میرا غلام بڑھئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو بنوا دو۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنوا دیا۔ جمعہ کا دن آیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی ممبر پر تشریف فرما ہوئے جو تیار کیا گیا تھا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر تشریف رکھنے کی وجہ سے کھجور کا وہ تنا جس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ہجر و فراق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں چلا کر رو پڑا، یہاں تک کہ پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر مبارک سے نیچے تشریف لائے اور کھجور کے تنے کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس بچے کی طرح ہچکیاں لے کر رونے لگا جسے تھپکی دے کر چپ کرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے سکون آ گیا۔ اس حدیث کو امام بخاری، احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطاب فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر بنا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر جلوہ افروز ہوئے تو لکڑی کا وہ تنا گریہ وزاری کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس پر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ خشک تنا چپ ہو گیا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنوا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف فرما ہو کر خطبہ دینے لگے تو وہ تنا اس طرح رونے لگا جس طرح اونٹنی اپنے بچے کی خاطر روتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس پر اپنا دست اقدس پھیرا تو اسے سکون نصیب ہوا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تو کھڑے ہو کر فرماتے اور دوران خطاب کبھی قیام طویل ہو جاتا تو یہ طوالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مقدسہ پر گرا گزرتی۔ تب ایک کھجور کا خشک تنا ایک گڑھا کھود کر گاڑ دیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیام طویل اور تھکا دینے والا ہو جاتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کھجور کے اس خشک تنے کا سہارا لے لیتے اور اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے۔ ایک شخص نے، جو کہ مدینہ منورہ میں باہر سے آیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کے پہلو میں کھڑے ہیں، تو اس شخص نے اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری اس چیز کو پسند فرمائیں گے جو ان کے لیے آرام دہ ہوگی، تو میں ان کے لیے ایک ایسی مسند تیار کر دوں جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیام فرما ہو سکیں، اور اگر چاہیں تو اس پر تشریف فرما بھی ہو جائیں۔ یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس شخص کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے آئے۔ اس شخص کو حکم دے دیا گیا کہ وہ 3 یا 4 پائیدان والا ممبر تیار کر دے، جسے آج ممبر مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں راحت محسوس کی، لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خشک کھجور کے تنے سے جدائی اختیار کی اور اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے جو ان کے لیے بنایا گیا تھا، تو وہ خشک لکڑی کا تنا غمناک ہو گیا اور ایسے دھاڑے مار کر رونے لگا جیسے اونٹنی اپنے گمشدہ بچے کے لیے دھاڑے مار کر روتی ہے۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے یہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خشک تنے کی آہ و بکا سنی تو اس کے پاس تشریف لائے اور اپنا دست اقدس اس پر رکھا اور فرمایا، تم چاہے یہ چیز اختیار کر لو کہ میں تمہیں اسی جگہ میں دوبارہ لگا دوں جہاں تم پہلے تھے، اور تم دوبارہ ایسے ہی سرسبز ہو جاؤ جیسا کہ کبھی تھے، اور اگر چاہو تو اپنی اس خدمت کے صلے میں جو تم نے میری کچھ عرصہ کی ہے تمہیں جنت میں لگا دوں، وہاں تم جنت کی نہروں اور چشموں سے سیراب ہوتے رہو، پھر تمہاری پیداوار بہترین ہو جائے اور تم پھل دینے لگو، پھر اولیاء اللہ تمہارا پھل کھائیں۔ راوی کا خیال ہے کہ شاید اس تنے نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بات سن لی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے 2 مرتبہ فرمایا، ہاں میں نے ایسا کر دیا۔ پھر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کھجور کے تنے نے یہ اختیار کیا کہ میں اسے جنت میں لگا دوں۔ اس حدیث کو امام دارمی، ابو نعیم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت حسن بصری نے بیان کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن ایک لکڑی کے ساتھ اپنی پشت مبارک کی ٹیک لگا کر خطاب فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب لوگوں کی کثرت ہو گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے ممبر تیار کرو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کیا جس کے 2 درجے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطاب فرمانے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ خشک لکڑی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فراق میں رونے لگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت مسجد میں موجود تھا، میں نے خود اس خشک لکڑی کو بچے کی طرح روتے ہوئے سنا۔ وہ لکڑی مسلسل روتی رہی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لیے ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اسے سینے سے لگایا تو وہ پرسکون ہوئی۔
راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو رو پڑتے اور فرماتے اے اللہ کے بندو، خشک لکڑی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے شوق ملاقات میں اور بارگاہ الہی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے گریہ کنا تھی، گریہ کنا ہے۔ تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ تم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کا شدید اشتیاق رکھو۔ اور اس حدیث کو امام ابن حبان، ابو یعلا اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ فصل 2، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شجرکاری اور زراعت کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان پھلدار درخت لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس میں سے پرندے، انسان اور مویشی کھاتے ہیں تو وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہونے والی ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا پودا ہو تو اگر وہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اسے کاشت کر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ کاشت کر دے۔ اس حدیث کو امام عبد بن حمید اور بخاری نے الادب المفرد میں مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فصل 3، دوران جنگ پھلدار درخت اور کھیت جلانے یا تباہ کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 8، امام اوزاعی بیان کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران جنگ پھلدار درخت کاٹنے یا عمارت کو تباہ کرنے سے منع فرمایا۔ آپ کے بعد بھی مسلمان اسی پر عمل پیرا رہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 9، حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف کچھ لشکر روانہ کرتے ہوئے یزید بن ابی سفیان کی طرف آئے اور اسے فرمایا، میں تمہیں 10 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، پھلدار درخت کو مت کاٹنا، آباد جگہ کو ویران نہ کرنا، کھانے کی ضرورت کے علاوہ بکری اور اونٹ کو ذبح نہ کرنا، کھجور کے درختوں کو نہ تو تباہ کرنا اور نہ ہی جلانا، دھوکہ دہی نہ کرنا اور نہ ہی بزدلی دکھانا۔ اسے امام مالک، عبدالرزاق ابن ابی شیبہ نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ فصل 5، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جمادات سے محبت و شفقت کا بیان۔ یہ فصل حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اس منفرد پہلو کو اجاگر کرتی ہے جس کا تعلق جمادات سے محبت و شفقت سے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الطاف عمیم محض انسانوں تک محدود نہ تھے بلکہ کائنات کی ہر شے آپ کی رحمت اور محبت سے مستفید ہو رہی تھی۔ آپ کے اسوہ حسنہ میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک سچے مومن کا تعلق صرف زندہ اور باشعور مخلوق تک ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ بے جان اشیاء کو بھی اپنی محبت اور شفقت سے نوازتا ہے۔ یہاں احد پہاڑ سے آپ کی محبت کا ذکر اس حقیقت کی روشن دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت اور تعلق موجود ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، در حقیقت ایک ایسی لطیف اور گہری روحانی حقیقت کا اظہار ہے جو بتاتی ہے
کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے حکم کے تابع ہے اور اپنے خالق کی عظمت کا ادراک رکھتی ہے۔ یہ تعلیمات ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی تمام مخلوقات سے محبت اور ہمدردی کا رویہ رکھیں اور یہ احساس بیدار کریں کہ جمادات و نباتات بھی ہمارے ماحول کا حصہ ہیں جن کی حفاظت اور احترام ضروری ہے۔ قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ سورہ النمل آیت نمبر 88۔ ترجمہ۔ اور اے انسان، تو پہاڑوں کو دیکھے گا تو خیال کرے گا کہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادل کے اڑنے کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو حکمت و تدبیر کے ساتھ مضبوط و مستحکم بنا رکھا ہے۔ بے شک وہ ان سب کاموں سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ والجبال اوتادا، سورہ نبا آیت نمبر 7۔ ترجمہ۔ اور کیا پہاڑوں کو اس میں ابھار کر کھڑا نہیں کیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ ترجمہ۔ اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح زمین سے ابھار کر کھڑے کیے گئے ہیں؟ سورہ الغاشیہ آیت نمبر 19۔ حدیث پاک۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک سے واپسی کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب ہم مدینہ منورہ کے نزدیک پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ طابہ یعنی مدینہ منورہ ہے اور یہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ جلد ثانی اور پارٹ نمبر 80 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔